الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں. کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں. میرے عزیز جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو. جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. انسان اب بھی فرصت توبہ گے دیر نہ کر. وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا گے. محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، محبت کی زبان سے پڑھنا چاہیے. درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، استری کرتے ہوئے، کپڑے کو گڑی کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے. درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے چاہے بغیر بندہ درود شریف پڑھ نہیں سکتا. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے درود شریف پڑھنے کی توفیق مانگنی چاہیے.
کہ باری تعالیٰ میں کثرت سے محبت سے درود شریف پڑھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جب اللہ توفیق دے دیں گے اور ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوگی۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس کی پہلی چیز، اگر یہ بات اس عاجز کی سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے تو میرا بڑا کام ہو جائے، اور آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کا بڑا کام ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے اور ہم لوگ سب مل کر یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اور بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنے کی اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، بڑے دن اور بڑی رات چل رہی ہے اور ذی الحجہ کے مبارک مہینے کا یہ 9واں دن جو ہے چل رہا ہے، اور آج کی رات جو ہے یہ عید کی رات ہے۔ آئندہ کل عید الاضحیٰ ہے، جس کو ہماری زبان میں بقری عید کہا جاتا ہے۔ تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں عیدوں کی راتیں اللہ اکبر کبیرہ، عیدین کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں ایک جمعرات کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے جو گزشتہ کل گئی، آج جمعہ کا دن ہے، گزشتہ کل جو رات تھی وہ جمعہ کی رات تھی۔ تو جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، جو جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد آتی ہے، اس رات کو بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ رات ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی مبارک رات اور بڑا مبارک دن ہے، اور عیدین کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اس کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید کی رات یعنی آج کی رات، آئندہ کل جو ہے عید الاضحیٰ ہے، آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہماری کتنی پریشانیاں ہیں اور کتنی حاجتیں ہیں اور کتنی چاہتیں ہیں اور ہمارے کتنے پلاننگ ہے۔ کتنی عورتیں سوچتی ہے کہ مجھے جو ہے گھر میں تکلیف ہے، ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اور بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بچے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور شوہر کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور کتنی ساسیں سوچتی ہے کہ میری بہو جو ہے میری نافرمان ہو چکی ہے، میرا کہنا نہیں مانتی، اور گھر کے مسئلے ہیں اور روزی کا مسئلہ اور بچے کا موبائل لے کر بیٹھنا اور نوجوان بچوں کا دین سے دور ہونا اور ماں باپ کے سامنے بولنا اور والدین کا مقابلہ کرنا، اور گھروں میں وہ بے چینی کا، اللہ کے ذکر کے بغیر جو زندگی گزر رہی، اس لیے بے چینی کا ہونا، پریشانی کا ہونا، یہ ساری جو ہے ہمیں کتنی تکلیفیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کہتے رہیں کیا ہمارے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا ہماری پریشانیاں دور ہو گئی؟ کیا ہماری زندگی میں بہار آ گئی؟ کیا ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو گئے؟ کیا میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہو گئی؟ کیا گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن گیا؟ کیا لوگوں کو کہتے رہے تو کیا مسئلے حل ہو گئے؟ نا 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 نا، مسئلے بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئی، حالاتیں بڑھ گئی، غیبتیں کر کے اللہ کو بھی ناراض کر دیا۔ یہاں تو تھے ہی پریشان، اب اللہ کو بھی ناراض کر دیا، اب نمازیں ٹال ٹال کر پڑھی جا رہی، کئی دن ہو جاتے ہیں قرآن شریف ہاتھ میں اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، واٹس ایپ روزانہ چلانے کی توفیق ہوتی ہے، روزانہ فون پہ بات کرنے کی توفیق ہوتی ہے، روزانہ گھر کی صفائی کی توفیق ہوتی ہے، دل کی صفائی کی توفیق نہیں ہوتی، استغفار کی توفیق
توفیق نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ساری رات گزر جاتی ہے، 2 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، 3-3.5 گھنٹے کا وقت اشراق کی توفیق نہیں ہو رہی، 3-3.5 گھنٹے کا وقت چاش کی توفیق نہیں ہو رہی، اول وقت نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، نمازیں ٹال کے ہو رہی، کھانا اول وقت میں ہو رہا، کھانا ماشاء اللہ ہلکا سا گرم ہو رہا، دسترخوان پر رکھا، فوراً کہتے ہیں کھا لو ورنہ بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، اب مزہ نہیں آئے گی۔ ارے کھانا ٹھنڈا کر کے کھانے میں مزہ نہیں آتی، لیکن نمازیں ٹال کر پڑھنے میں مزہ آ رہی ہے۔ یہ کیا ہماری غفلت ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ کورونا وائرس میں انا للہ کی کم خبریں آ رہی ہے؟ کیا پتا کون سی انا للہ کی خبر ہماری ہو؟ ارے جتنا کورونا وائرس سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر اللہ سے ڈرتے تو آج ولی بن چکے ہوتے، عورتیں رابعہ بصریہ جیسی بن چکی ہوتی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے بھی کہوں، اے ثاقب تو بھی کہاں جا رہا؟ آپ اپنے آپ سے کہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا غفلت کے ساتھ مر جائیں گے؟ کیا بغیر توبہ کے مر جائیں گے؟ اسی طرح رمضان، عید، بقرعید آتی رہے گی اور زندگی کا ہر سال گزرتا رہے گا، اور کیا ہم اسی طرح غفلت کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ لیٹ نمازیں پڑھ کے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ قرآن کو الماری میں سجا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے جائیں گے؟ نہ میرے عزیز، میری دینی ماؤں بہنوں، طے کرو انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے۔ عید کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ رات غفلت میں نہ گزارو، صرف مسالے بنانے میں نہ گزارو، آئندہ کل کیا بنانا ہے اس پلاننگ میں نہ گزارو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا واسطہ آپ اس رات کی قدر کرو۔ بہت سی عورتوں کے روزے ہوں گے، آپ بڑی مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ضرور 10-15 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کو منانا، امت کے لیے مانگنا، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ جس کے پاس ایمان نہیں، ان کے خاطر اللہ کے سامنے رونا کہ اے اللہ، ہدایت دینے والی تیری ذات ہے، پوری دنیا والوں کو، پورے عالم والوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی رات جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھے، ایک ایسی جگہ جہاں تنہائی میں ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھے، اگر اللہ وقت دے اور وہ موقع نہ ملے کم سے کم دعا کر لے اور اپنے دل کے دکھڑے اپنے اللہ کو سنائے، تھوڑا بہت قرآن شریف جو جہاں سے پڑھ سکتی ہو وہاں سے پڑھ لے، اگر اور تسبیحات پڑھ لے، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے، مغرب کی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھے، اوابین پڑھے، اور نیت کرے انشاءاللہ روزانہ مغرب اول وقت میں پڑھیں گی اور اوابین پڑھے گی، اور ہو سکے تو تبارک سورہ تبارک وغیرہ پڑھ لے، عشاء کی نماز پوری پڑھے، دھیان کے ساتھ پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں یہ اللہ سے مانگے، اور آئندہ کل جو ہے بقری عید ہے، صفائی کا خاص خیال رکھے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھے، اور جو ہے قربانی کا گوشت صرف اپنے ہی نہ کھا لے، صرف اپنے گھر میں ہی نہ رکھے، ذرا غریبوں کو بھی دینے کی کوشش کرے۔ کتنے وہ غریب کبھی گزشتہ بقرعید میں بیچارے ایک شخص وہ سوچتے رہے کہیں سے کوئی گوشت آئے گا، کوئی گوشت کی بوٹی آئے گی، مالدار لوگوں کے علاقوں میں وہ رہتے، دوپہر کا وقت ختم ہونے کو آیا، کسی کے یہاں سے گوشت نہیں آیا، پھر انہوں نے دال چاول یا انڈا وغیرہ کچھ بنا کے کھا لیا۔ آپ بتاؤ کتنی بڑی زبردست بات ہے، جہاں مالداروں کا علاقہ ہو، اتنے سب بکرے کٹ رہے ہو، اور جہاں فریز بھرے جا رہے ہو، ایک مہینہ 2 مہینہ کا عورتوں کی وہ لالچ کے وہ جذبات ہو، اور گوشت بھرے جا رہے ہو۔ میری دینی ماؤں بہنوں میں گوشت بھرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا غریبوں کا خیال کیجئے، اپنا دل بڑا کیجئے۔ اب کتنے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں بکرے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بکرے دیے ہیں، صرف فریزوں کو آباد نہ کریں، غریبوں کی دعائیں لینا بھی سیکھیں، غریبوں کی دعائیں لینا بھی سیکھیں۔ تھوڑا بہت آپ رکھیے، لیکن ایسا نہیں کہ دل ہی ایک دم چھوٹا کر دے، اور 250 گرام تو اتنا مہنگا آتا ہے، 250 گرام، ارے وہ حساب نہ لگائیے، کیا اللہ نے آپ کو وہ 250 گرام کے حساب سے دیا؟ کیا کلو 600 روپے کا آتا ہے وہ حساب سے دیا؟ اللہ نے آپ کو دیا، اتنا سب دیا، اتنا کئی 2-3 من کتنا اللہ نے گوشت دیا، اور آپ ایسا
بخیلی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں گے. ارے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دل بڑا کیجئے، غریبوں کی دعا لیجئے. ابھی تقریباً بعض وقت میں لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور بار مندی ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے وہ اس مرتبہ بکرے نہیں لے پائے ہیں اور ان کی وہ پوزیشن نہیں، تو بیچارے ان حضرات تک اب گوشت کو پہنچائیے. سوال ہوتا ہے کیا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، بقرعید کا گوشت غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے، لیکن مسلمان کا حق زیادہ ہے. مسلمان کو پہنچائے، اپنے اطراف میں کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو ان کو پہنچائے. انشاءاللہ اس سے وہ متاثر ہوں گے اور وہ کہیں گے نا مسلمان لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اس جملے کی برکت سے اللہ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور جو ہے اپنے گھر میں صفائی کا خیال رکھے، اور آئندہ کل بطور خاص اپنے دماغ کو ذرا شانت رکھے. غصے نہ ہو، ذرا شانتی کے ساتھ. عام طور پہ گھروں میں ساس بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے جلدی کام کرنے میں. میں منع نہیں کرتا، ایک ترتیب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اچھا سلیقے کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اور اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت گھروں میں کل تو بڑا شاندار کھانا بنے گا. آپ کہیں گے کیا مولانا صاحب نہیں بنا سکتے؟ نہ بالکل بنائیے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ بنائیے، اچھا کھانا بنائیے، اچھا کھائیے. آپ جو ہے نا گوشت بنائیں، نمک ڈالے تو بسم اللہ، مرچ ڈالے تو بسم اللہ. جب وہ پک رہا ہو چمچ سے ہلا رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب تک نہ بنے وہاں تک درود شریفہ پڑھتے جائیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ اس کھانے میں لذت ڈال دیجئے، اس کھانے میں ٹیسٹ ڈال دیجئے، اور جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں سب کو ہدایت نصیب فرمائیے. لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اسنیپ نہ ڈالیے، بہت سی عورتیں کھانا بن گیا، شاندار ڈش تیار ہو گئی اور اسنیپ ڈال دیا. آپ کے 10 بجے کلیجی گردے کے اسنیپ چلے گئے. کسی غریب کے یہاں قربانی نہیں تھی، اس کی بیٹی نے دیکھ لیا اور اس کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا، آج ہمارے گھر میں بھی کلیجی گردے بنتے. اور آپ کے اسنیپ نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے. تو کیا یہ کلیجی گردے اس میں آپ کو مزہ آ جائے گی؟ کیا اس میں آپ کو لذت آ جائے گی؟ کسی غریب کی لڑکی اور کسی غریب کے بچوں کے آنسو بہا کے ہمیں کیا ملے گا؟ ارے اللہ کھلا رہا ہے، کھاؤ، دعا تو پڑھو. اسنیپ ڈالنے میں ایسے لگ جاتے ہیں، دعا پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. ارے رحم کرو، بلکہ غریبوں کی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ گوشت غریبوں تک پہنچاؤ. اگر آپ کے اطراف میں غیر مسلم وغیرہ ہو ان کو پہنچاؤ. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو ایک بات یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ دعا کے اہتمام کے ساتھ کھائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے بنائیں گے، اور جو ہے اللہ سے مدد مانگ لو. کل صبح میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو کہ اللہ سارے کام کاج ہے، گوشت آنے والا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، مرد حضرات وقت پہ آ جائیں گے، کھانا دینا پڑے گا. اللہ آپ ہمارا ساتھ دے دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے، وقت میں برکت دے دیجئے. دیکھو پھر انشاءاللہ کیسی برکت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آپ کی بڑی محنتیں ہیں، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں. کل گوشت آپ کو رکھنا بھی ہوگا، بنانا بھی ہوگا، اور بڑی آپ کی قربانیاں ہیں، صفائی بھی کرنی ہوگی. خیر اللہ تعالی جو ہے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو برکت والی حلال روزی نصیب فرمائے. میں تو یہ کہنا چاہتا آج کی رات کو وصول کرو. کل بڑا مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ ہے. کل اسلام میں سال میں 2 عید آتی ہے، ایک رمضان عید اور ایک جو ہے بقری عید، عید الاضحیٰ. صحابہ کے زمانے میں بھی 2 عید آتی تھی، لیکن ابھی ہمارے بعض کچھ حضرات بہت اچھے بیچارے بھولے بھالے مسلمان، وہ بیچارے 3 عید مناتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں 2 آتی تھی، ان کے زمانے میں 3 کہاں سے آ گئی؟ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے یہ جو 2 عیدیں دی ہے ان عیدوں کی اللہ خوشیاں عطا فرمائے. اگر جنت مل گئی تو یوں سمجھیے روزانہ ہی عید ہے، روزانہ ہی عید ہے، روزانہ ہی عید ہے. جنت کی تیاری کرو، آخرت کو جنت میں
جانے والے اعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. کتنی عورتوں کے روزے ہوں گے، تو افطاری سے پہلے ہمارے لیے جو ہے دعا کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اور آج کی رات عیدین کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو آج کی رات اپنی جو پریشانیاں حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، گھر کے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، سچی پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچنے کی جو ہے کوشش کریں اور غریبوں کی مدد کریں. اور تکبیر تشریق جو ہے یہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ واجب ہے، اس کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھیں. اور عورتیں جو ہے آہستہ پڑھیں. وہ آج فجر کی نماز سے یعنی 9ویں ذی الحجہ سے پڑھنی ہے. پوری 9ویں ذی الحجہ یعنی ہمارے 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنی ہے. عصر کی نماز بات 23 نمازیں ہوئی. عید سے پہلے کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ میں 5 نمازیں، عید کے دن کی 5 نمازیں 10، باسط کے دن کی 5 نمازیں 15، تین باسط کے دن کی 5 نمازیں 20 اور چول باسط کے دن کی 3 نمازیں فجر ظہر عصر 23 نمازوں میں یہ پڑھنی ہے. یعنی ہمارے تقریباً ہمارے گجرات کے اعتبار سے، گجرات ممبئی جہاں آئندہ کل عید ہے ان کے اعتبار سے، یہ 2020 کے سال کے اعتبار سے جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے. مرد حضرات آواز سے پڑھیں اور عورتیں جو ہیں آہستہ پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اور آج کی رات کو وصول کرنے کی اور آج کی رات کی برکت سے موت تک کی ہر راتیں وصول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. انشاءاللہ ایک بزرگ کا بیان اسی چینل پر رات میں 10 بجے ہوگا، اس کو سننے کی کوشش کرے. اور اس عاجز کا انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا، بیان کروں گا. اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوگی، ذکر مراقبہ بھی ہوگا. وہ اس عاجز کی چینل پر جو آپ تک ہوگی وہ ثاقب نوساری والی، مولانا ثاقب نوساری والی، تو اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ وہ میسج چلایا جائے گا. 11 بجے بیان شروع ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ 11:30 کے بعد مراقبہ، ذکر اور ہم لوگ سب مل کے دعا کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. تو وہ 10 بجے والی مجلس بھی سنیں تو اسی چینل پر، تربیتی مجلس پر، اور 11 بجے والی جو ہے وہ مولانا ثاقب نوساری اس پر مکسلر پر جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی یہ جو نوجوان حضرات محنت کر رہے ہیں تربیتی مجلس والے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں اللہ اپنے اولیاء پیدا فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.